بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، جماعت ہفتم اسلامیات میں ہم الایمان بالملائکہ یعنی فرشتوں پر ایمان لانا، اس کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے۔ عملی کتاب میں آپ لوگ صفحہ نمبر 11 پر جو سوالات کر چکے ہیں، سوال نمبر 1، 2، 3، 4، یہ آپ نے سوالات کر لیے تھے۔ مجھے امید ہے آپ نے ان کے جوابات اچھی طرح سے عملی کتاب میں لکھ لیے ہوں گے۔ سوال نمبر 3 کا جواب کہ کون سے فرشتے، جو فرشتے محفلوں میں شرکت کرنے پر مقرر ہیں، وہ کون سی محفلوں میں شرکت کرتے ہیں، تو اس کا جواب آپ کے سامنے ہے۔ دینی محفل میں مثلاً تلاوت قرآن کریم، درس قرآن، درس حدیث، وعظ و نصیحت اور اسلام کی دعوت و تبلیغ کی محفلوں میں شریک ہوتے ہیں۔ اگلا سوال تھا کیا فضولیات مثلاً ناچ گانوں اور دوسری غیر شرعی رسومات مثلاً سالگرہ اور مخلوط تقریبات وغیرہ، مخلوط تقریبات سے مراد ایسی تقریبات جس کے اندر خواتین اور مرد دونوں شامل ہوتے ہیں اور پردے کا خیال نہیں رکھا جاتا، اور بدعت کی محفلوں میں فرشتے شرکت کرتے ہیں؟ جی نہیں، ایسی غیر شرعی رسومات اور تقریبات میں فرشتے شرکت نہیں کرتے۔ صفحہ نمبر 12 پر سوال نمبر 5 تھا، کیا ٹی وی والے، تصویر لگانے والے اور کتے پالنے والے گھروں میں فرشتے آتے ہیں؟ اور نہیں آتے تو کیوں نہیں آتے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسے گھروں میں فرشتے نہیں آتے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو واضح فرما دیا، لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب ولا صورۃ، اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے جس میں کتا یا تصویر ہو۔ سوال نمبر 6 میں یہ کالم تھے، یہ آپ نے میچ کرنے تھے۔ یہ بہت آسان ہے، اگر آپ نے الایمان بالملائکہ کو اچھی طرح سے پڑھ کے یاد کر لیا تھا تو یہ آپ نے کالم سارے اچھی طرح سے میچ کر لیے ہوں گے۔ اس کو آپ ایک نظر دیکھ لیں، پھر ہم اگلے اپنے عنوان کی طرف آتے ہیں۔ تو بیٹا یہ آپ نے دیکھ لیا ہے اچھی طرح سے کہ اس طرح سے آپ نے یہ کالم میچ کرنے تھے۔ تو بیٹا یہ عنوان جو ہمارا مکمل ہو چکا ہے الایمان بالملائکہ، اس کو اچھی طرح سے آپ نے یاد کر لینا ہے۔ اگلے عنوان کی طرف ہم آتے ہیں، اور اگلے عنوان پہ آنے کے لیے آپ کو پھر ایمان مفصل دیکھنا پڑے گا۔ ایمان مفصل کے اندر کیا تھا؟ آمنت باللہ، سب سے پہلے اللہ پر ایمان لانا، پھر دوسرے نمبر پر وملائکتہ، اس کے فرشتوں پر ایمان لانا۔ تو ایمان باللہ اور ایمان بالملائکہ یہ دو باتیں ہم تفصیلاً پڑھ چکے ہیں۔ اب تیسری بات وکتبہ، اور اس کی کتابوں پر ایمان لانا، اور اس کی کتابوں پر ایمان لانا۔ تو کتابوں پر ایمان لانا کون کون سی کتابیں ہیں، کتنی ہیں، اس حوالے سے آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو بیٹا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چھوٹی بڑی بہت ساری کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ بڑی کتابیں ان کو کتابیں کہتے ہیں اور چھوٹی کتابوں کو صحیفے کہتے ہیں۔ 4 بڑی کتابیں ہیں، ان میں سے تورات ہے جو اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتاری، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر اتاری، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اتاری، اور قرآن مجید ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ پاک نے نازل فرمایا۔ تو جیسے ہمارے لیے قرآن پاک پر ایمان لانا ضروری ہے، ایسے ہی دوسری کتابوں پر بھی ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے۔ لیکن ایک بات خاص یہ ہے کہ پہلی کتابوں کے اندر تبدیلیاں ہو چکی ہیں، لوگوں نے اپنی مرضیات ان کے اندر شامل کر لیں اور اپنی مرضی کے مطابق ان میں تبدیلیاں کر لی ہیں۔ قرآن مجید میں آج تک نہ کوئی تبدیلی ہوئی ہے اور نہ کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ رب ذوالجلال نے قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی ہے۔ آج کے سبق کا خلاصہ آپ کو بتا رہا ہوں، قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ پاک نے خود لی ہے۔ کیسے ذمہ داری لی ہے؟
قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے ہی اس ذکر سے مراد قرآن ہے، ہم نے ہی اس قرآن کو اتارا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں۔ تو جب کہ اللہ رب الجلال کی ذات نے جب قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے تو اللہ پاک ہی اس قرآن کی حفاظت کریں گے، اور اس کے اندر کوئی کسی قسم کی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ لیکن اللہ پاک نے اس حفاظت قرآن کے لیے اپنے بندوں کا انتخاب فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حفاظ مردوں اور حفاظ خواتین کے سینوں کو اپنے اس کلام کی حفاظت کے لیے چن لیا ہے۔ لاکھوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں لوگ قرآن کے حافظ ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے یہ حفظ قرآن کا سلسلہ شروع ہوا تھا اور آج تک یہ چلتا آ رہا ہے۔ ہر سال لاکھوں کی تعداد میں بچے اور بچیاں قرآن پاک حفظ کرتے ہیں، مدارس سے اور اسی طرح اسکولوں سے قرآن پاک حفظ کر کے نکلتے ہیں۔ تو اللہ رب الجلال نے ان حفاظ کو اپنے اس پاک کلام کی حفاظت کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ آخری جو بات ہے قرآن شریف کی افضلیت دوسری کتابوں پر، کیا کیا اس کو فضیلتیں حاصل ہیں، تو یہ 3 فضیلتیں آپ کے سامنے آئیں گی جن کو آپ تفصیلاً انشاءاللہ تعالی بلند خوانی کے اندر پڑھیں گے۔ آج کے سبق کا خلاصہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، اب ہم اس کی بلند خوانی کرتے ہیں، اور اگر کوئی بات سمجھنے والی ہوگی تو وہ ساتھ سمجھتے چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی کتابیں، صفحہ نمبر 20۔ ایمان مفصل کے مطابق تیسری چیز جس پر ایمان لانا ضروری ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کتابیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے چھوٹی بڑی بہت سی کتابیں پیغمبروں پر نازل فرمائیں، البتہ بڑی کتابوں کو کتاب اور چھوٹی کتابوں کو صحیفے کہتے ہیں۔ 4 مشہور کتابیں یہ ہیں۔ نمبر 1 تورات، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ نمبر 2 زبور، حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ نمبر 3 انجیل، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ نمبر 4 قرآن کریم، ہمارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ ایک مسلمان کے لیے جس طرح قرآن کریم پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح دوسری آسمانی کتابوں اور صحیفوں پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ البتہ دوسری کتابوں کے ماننے والوں نے ان کتابوں میں تبدیلی کر دی ہے، جبکہ قرآن کریم ہر قسم کی تبدیلی سے محفوظ ہے۔ اس لیے دوسری کتابوں کی ان باتوں کو صحیح ماننا ضروری ہے جو قرآن کریم سے موافقت رکھتی ہیں۔ جن کی قرآن کریم نے تصدیق کی ہے تو ان باتوں کو ماننا ضروری ہے، جن کی قرآن نے تصدیق نہیں کی ان کو ماننا ضروری نہیں ہے، اور جو باتیں یا احکامات قرآن کریم سے موافقت نہیں رکھتے ان کو صحیح نہیں مانا جائے گا۔ حفاظت قرآن اور حفاظ قرآن۔ قرآن شریف کو ہم روزانہ پڑھتے ہیں، بہت سے بچے اور بچیاں اس کو حفظ کرتے ہیں۔ جب وہ پورا قرآن شریف یاد کر لیتے ہیں تو حافظ اور حافظہ کہلاتے ہیں۔ جس طرح ماشاءاللہ آپ سارے لوگ حفاظ اور حافظات ہیں جنہوں نے قرآن پاک کو حفظ کیا ہوا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آج تک لاکھوں مسلمان مرد عورت ہر زمانے میں اس کے حافظ اور حافظہ ہوتے چلے آئے ہیں۔ رمضان مبارک کی راتوں میں یہ قرآن شریف تراویح میں سنایا جاتا ہے، لاکھوں حافظ سناتے ہیں اور کروڑوں لوگ سنتے ہیں۔ زیر زبر کی بھی بھول ہو تو فوراً ٹوک دیتے ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب آج تک پوری طرح محفوظ ہے۔ یہ کتاب اسی طرح رہتی دنیا تک محفوظ رہے گی، کیونکہ اس کی حفاظت کا وعدہ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اس کی دلیل قرآن کریم کی یہ آیت انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم نے ذکر یعنی قرآن کریم کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس آیت سے جہاں یہ ثبوت ملتا ہے کہ یہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، وہیں یہ ثبوت بھی ملتا ہے کہ یہ قرآن کریم قیامت تک محفوظ رہے گا اور اس کی حفاظت کا کام حفاظ قرآن کے ذریعے لیا جا رہا ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان حفاظ قرآن کی کتنی قدر و منزلت ہے کہ جن کو اللہ پاک نے چنے ہیں اپنی کلام کی حفاظت کے لیے۔
قرآن کے نازل ہونے کے بعد اب نہ کسی آسمانی کتاب کی ضرورت ہے نہ کسی نبی کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ نبی دنیا میں اس لیے آتے ہیں کہ اللہ کا پیغام پہنچائیں۔ جب اللہ کا پیغام موجود ہے تو نبی کی ضرورت نہیں، البتہ اب یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ قرآن اور اسلامی تعلیمات کو دنیا میں پھیلائیں۔ تو یہ ختم نبوت کے صدقے سے اب تمام امت مسلمہ کے ذمے یہ کام ہے کہ انبیاء علیہ السلام والا کام کیا جائے، اور وہ کیا تھا؟ اچھے کاموں کا حکم کرنا اور برے کاموں سے روکنا۔ یہ تمام مسلمان کلمہ گو کی ذمہ داری ہے۔ آج کے عنوان کی آخری بات، آخری ٹاپک، قرآن شریف کی افضلیت۔ قرآن شریف کو دوسری آسمانی کتابوں پر بہت سی فضیلتیں حاصل ہیں، جن میں سے چند یہ ہیں۔ نمبر 1، قرآن شریف میں کسی بھی قسم کی کمی یا زیادتی نہیں ہے اور نہ قیامت تک ہو سکے گی۔ پچھلی کتابوں کو لوگوں نے بدل ڈالا ہے، اس لیے پچھلی کتابوں کی وہ باتیں جو قرآن شریف سے ملتی جلتی ہیں ان کو مانا جائے گا، اور جو باتیں قرآن شریف سے ملتی جلتی نہیں ہیں ان کو نہیں مانا جائے گا۔ پچھلی کتابیں ایک ہی دفعہ، دوسری افضلیت، ایک ہی دفعہ اکٹھی نازل ہوئیں اور قرآن کریم 23 برس تک ضرورت کے مطابق نازل ہوتا رہا۔ تیسری افضلیت، قرآن شریف بے شمار مسلمانوں کے سینوں میں محفوظ ہے، اور پچھلی کتابوں یعنی تورات، زبور اور انجیل کے نہ پہلے کوئی حافظ ہوتے تھے نہ اب کوئی حافظ موجود ہیں۔ یہ قرآن شریف کی افضلیت ہے۔ اس کے بعد عملی کتاب میں آپ نے جو کام کرنا ہے یہ آپ دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ کی کتابیں، صفحہ نمبر 13، سوال نمبر 1 کیا ہے؟ کیا مسلمانوں کے لیے قرآن شریف کے ساتھ ساتھ دوسری آسمانی کتابوں اور صحیفوں پر ایمان لانا ضروری ہے؟ جی بالکل، مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن شریف کے ساتھ ساتھ دوسری آسمانی کتابوں اور صحیفوں پر بھی ایمان رکھیں۔ دوسرا سوال ہے، قرآن شریف کی دوسری آسمانی کتابوں پر افضلیت بیان کریں۔ ایک طرف آپ نے قرآن کریم کی جو ہے وہ افضلیت کو بیان کرنا ہے، اور دوسری طرف دوسری کتاب اس کی جس بات کی بنیاد پر قرآن کو افضلیت حاصل ہے آپ اس طرف وہ لکھیں گے۔ جیسے مثال کے طور پر اس طرف آپ لکھیں گے کہ قرآن کریم کی اللہ رب ذوالجلال نے حفاظت کی ہے، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اس کے مقابلے میں آپ لکھیں گے کہ دوسری آسمانی کتابوں کے اندر لوگوں نے تبدیلیاں کر لیں، ان کے احکامات کو تبدیل کر دیا۔ اس طرح سے آپ جو ہے لکھیں گے قرآن کریم 23 برس میں نازل ہوا اور دوسری کتابیں اکٹھی نازل ہوئیں، اس طرح سے۔ اور سوال نمبر 3، خالی جگہوں کو صحیح جواب کے ذریعے سے پر کریں۔ تورات کون سے نبی پر نازل ہوئی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر۔ اور قرآن کریم، انجیل، زبور۔ سوال نمبر 5، قرآن کریم کی حفاظت میں حفاظ کرام کا کیا کردار ہے؟ اس موضوع پر مضمون تحریر کریں اور کلاس میں تقریر کے انداز میں بیان کریں۔ یہ بیٹا آپ نے کتاب کے اندر یہ مضمون اچھی طرح سے پڑھ لیا ہے کہ حفاظ کا کیا کردار ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک لاکھوں کی تعداد میں لوگ قرآن کے حافظ ہیں، بچے اور بچیاں، بڑے اور مرد اور عورتیں قرآن پاک کے حافظ ہیں، اور رمضان شریف کے اندر یہ قرآن پاک سنایا جاتا ہے اور اس کی ایک زبر اور زیر کی بھی حفاظت کی جاتی ہے۔ تو بیٹا اس طرح سے آپ نے ایک مضمون یہاں لکھنا ہے اور اس کو اچھی طرح سے یاد کر لینا ہے۔ اس کے بعد آج کا مسنون عمل آپ کو بتا دوں، ہر ہفتے میں ایک سنت عمل ہم سیکھیں گے۔ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ ہماری زندگی 100% سنتوں کے مطابق ہو جائے گی۔ تو آج کا مسنون عمل یہ ہے کہ کھانا کیسے سنت کے مطابق کھایا جائے۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہاتھ دھو کر کھانا کھانا چاہیے، پھر دسترخوان بچھا کر کھانا کھانا چاہیے، دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا چاہیے، اور کھانے کی دعا پڑھ کر کھانا شروع کرنا چاہیے۔ دعا کیا ہے؟ بسم اللہ وعلی برکت اللہ۔ اور اگر دعا بھول جائیں، درمیان میں یاد آئے، تو کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ اور اسی طرح جس برتن کے اندر کھانا کھائیں اس کو اچھی طرح سے صاف کر لیں، برتن کے اندر کھانا نہ بچایا جائے،
اگر کھانے کی مقدار جو برتن میں بچ رہا ہے وہ 3 لقمے یا اس سے کم ہے تو اس کو صاف کرنا یہ سنت ہے. اگر اس سے زیادہ ہے تو پھر اس کو صاف کرنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ یہ نہ ہو کہ زیادہ کھانے کی وجہ سے طبیعت خراب ہو جائے. اور آخر کے اندر کھانا کھانے کے بعد کی دعا وہ پڑھنی ہے، اور وہ دعا کون سی ہے؟ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. عزیز طلباء، آپ نے یہ سبق اچھی طرح سے یاد کر لینا ہے اور اس کو عملی کتاب میں لکھ بھی لینا ہے، اور ساتھ میں جو سنت عمل آپ کو بتایا گیا ہے اس کے مطابق آپ نے کھانا کھانے کی روزانہ کوشش کرنی ہے، تاکہ آپ کا کھانا جو ہے یہ بھی ثواب کا کام بن جائے اور عبادت بن جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.